السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف لوگ پاتے، تو یہ اس کا مفہوم کیا ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ حالانکہ فہم کا اختلاف تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں قرآن مجید کے۔ فہم کا اختلاف تو انسان کی کمزوری ہے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسانی کام وجود پذیر ہوتا ہے تو کبھی تضادات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں انسان نے جو کچھ وجود پذیر کیا ہے اس کے بہترین نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ یہ نمونے فلسفیوں کے کام کے بھی ہیں، سائنسدانوں کے کام کے بھی ہیں، حکماء کے کام کے بھی ہیں، دانشوروں کے کام کے بھی ہیں، ارباب سیاست کے کام کے بھی ہیں۔ ان کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور کسی شخص کے زندگی بھر کے کام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں جگہ جگہ تضادات ہوتے ہیں۔ ان تضادات سے انسانی فکر کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ان میں کبھی کمی ہوگی، کبھی اضافہ ہوگا۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹرائل اور ایرر سے چیزوں کو سیکھتا ہے، یعنی صحیح و خطا کا ایک عمل ہے جو اس کی زندگی میں جاری رہتا ہے۔ وہ اپنے لحاظ سے ایک رائے قائم کرتا ہے، زیادہ زمانہ نہیں گزرتا کہ خود اس کی غلطی اس پر واضح ہو جاتی ہے، لیکن وہ رائے تو ظاہر کی جا چکی ہے، وہ لکھی جا چکی ہے یا بولی جا چکی ہے، تو نتیجے کے طور پر مجموعے میں تضادات واقع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے قریبی زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں آخری درجے کی ہم آہنگی ہے۔ پہلے دن سے جب پیغمبر نے اس کو پیش کیا اور 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً یہ خطبات کی صورت میں پیش کیا جاتا رہا، اب اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے اس لحاظ سے کہ شروع سے آخر تک صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ کوئی صحیح و خطا کے اثرات ہیں۔ آج ایک رائے قائم کی، کل اس کی غلطی واضح ہو گئی، نہ اس طرح کی کوئی چیز یا اس کا شائبہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، تضادات اسلوب بیان میں بھی ہوتے ہیں، یہاں پست ہو گیا، یہاں بلند ہو گیا۔ ان سب چیزوں سے بالکل بالا تر ایک کلام ہے جو شروع سے آخر تک ایک نظام فکر کو بیان کرتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بیج ہے جس کے اندر سے تنا پھوٹا ہے، شاخیں نکلی ہیں، وہ برگ و بار لایا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ بلکہ اس پورے نظام فکر کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ اس کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا، تو تم دیکھتے کہ اس میں اسلوب کے، انداز بیان کے، بات کہنے کے، پستی اور بلندی کے، صحیح و خطا کے ہزار اختلافات پیدا ہو جاتے۔ جی واضح